تحریک کا یہ اجلاس ہے جس میں کشمیر کے تمام اضلاع سے ہمارے ساتھی جمع ہوئے ہیں۔ 25 جولائی کو جو آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان پہ آج مشاورت کی گئی اور کچھ کینڈیڈیٹس کے نام فائنلائز کیے گئے ہیں۔ یہ حتمی رزلٹ یا حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش بھی ہے، اور جو بقایا حلقے ہیں ان کے لیے کینڈیڈیٹس فائنلائز کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جولائی کے اوائل میں پھر ایک کانفرنس کریں گے اور دیگر احباب کے نام بھی فائنلائز کریں گے۔ جن حلقوں کے لیے نام فائنلائز کیے گئے اس میں LA2 میرپور راجہ عاصم اکرام صاحب، LA4 میرپور زاہد محمود قاسم صاحب، LA6 سمانی بھبر، وہاں سے چودھری محبوب حسین ایڈوکیٹ، LA7 بھمبر سٹی، اس کے لیے چودھری عزیز سبحانی صاحب، LA17 کوٹلی کوئرٹا، اس کے لیے ابصار حمید قادری صاحب، LA19 حجیرہ اور تراڑ کھل پونچھ میں، اس کے لیے محترم سردار اعجاز صدوزئی صاحب، اسی طرح LA23 پلندری، اس کے لیے سردار افتخار حسین فاروق صاحب، LA24 صدنوتی بلوچ، اس کے لیے سردار عبدالقیوم مدنی صاحب، LA14 غربی باغ دھیرکوٹ، اس کے لیے محترم سردار ریاض احمد عباسی صاحب، اور آخر میں ویلی 4 راولپنڈی، اس کے لیے غلام علی خان صاحب۔ یہ ابھی ہم نے 10 کینڈیڈیٹ فائنلائز کیے ہیں۔ ویلی 5 سے الیاس صاحب ہیں۔ یہ ابھی تک کی 11 نشستوں پہ ہم نام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ مشاورت جاری ہے اور مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ جولائی کے اوائل میں جو باقی سیٹیں ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بار دیگر کہ آپ تشریف لائے اور اتنا وقت دیا، اور انشاءاللہ پر امید ہوں کہ اس الیکشن میں ہم اسی طرح زور شور سے حصہ لیں گے جس طریقے سے ہم تحریک اور پاکستان عوامی تحریک کے دیگر ایونٹس کے اندر اپنی کارروائی کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بڑی لمبی مدت کے بعد اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے ہمارے بھائیوں کا جو آل دا وے کشمیر سے تشریف لائے، اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بر وقت آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس پہ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جتنی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ظفر اقبال صاحب سمیت، ان سب کو اصل میں مختصر 3-4-5 پوائنٹس ہیں میرے پاس، میں سب کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس شاید وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ 5 بجے کا کہہ رہے تھے کہ ہال کی بکنگ ختم ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کویسچنز کو بھی ایڈریس کروں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور جو ہمارا بنیادی اور اساسی مقصد تھا آج اکٹھے ہونے کا 25 جولائی کو آنے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، اس میں بھی مختصر سی گفتگو کر لوں۔ ہم اس کو سپورٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں، ہم نے PTI کو سپورٹ کر کے
میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید ہمیں سپورٹ کا چسکا ختم ہو جانا چاہیے. ہم جو امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ 1984 کے بعد 40 سال گزرے ہیں, ان 40 سال میں کوئی اور وفاق قائم نہیں ہوا. ہم نے 3 سال پہلے جدوجہد شروع کی. الحمدللہ تعالی مقتدر حلقوں کو سمجھایا کہ پاکستان میں دین کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئے وفاق قائم ہو. جب تک وفاقوں کی اجارہ داری ہوگی تو کبھی بھی نہ کریکلم ریوائز ہوگا, نہ ہی نصاب میں تبدیلی آئے گی. اور آپ سب نے قائد محترم کی اپنی زبان سے سن لیا کہ 272 سال پرانا نصاب چل رہا تھا. سائنس کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم وہی باتیں کر رہے تھے جو 250 اور 300 سال پہلے ہوتی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی تعلیم, سائنسی جو علم ہمیں مل رہا ہے اور جس سے قرآن حکیم کی آیات کی تصدیقیں ہوتی جا رہی ہیں, وہ علماء کو پڑھنے کی ضرورت ہے. علماء کو علم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے سائنسدان آج مسلمان کیوں. ان کے ذریعے سے ہم آغاز کر رہے ہیں. ہم کم سے کم 25-30 انہیں امیدوار اپنے لے کے آئے جو پاکستان میں مہاجرین اور دونوں ملا کے انشاءاللہ العزیز یہ فائٹ کریں گے. میں ان سے کہوں گا جو جن کے نام اناؤنس ہو گئے ہیں اور جن کے اناؤنس آنے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. ذرا ڈنڈا پور صاحب تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اجاز صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں. محبوب چودھری صاحب ہیں سر, یہ تو محترم غلام علی صاحب ہیں, آپ کو جانے کا خصوصیت ہے. محبوب چودھری صاحب ایڈوکیٹ ہیں, یہ سمانی سے بالکل. عبد القیوم صاحب ہیں, یہ میرا حلقہ ہے جناب, یہ میرے کنٹری یہ نوجوان ہیں. اب آگے ہیں اجمل صاحب ہیں, افتخار فاروقی صاحب ہیں, راجہ شہباز صاحب ہیں مظفر آباد سے, آصم اکرام صاحب ہیں میرپور, عزیز سبحانی صاحب. آصم صاحب کدھر ہیں؟ اچھا آصم صاحب یہ ہیں وہ بمبر سے, بمبر سٹی کا حلقہ ہے, اور یہ ہے حلقہ چکسواری میرپور. انشاءاللہ محترم نجم صاحب ہیں اجیرہ, نہیں اجاز صاحب اجیرہ سے ہیں. کچھ مزید ابھی کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو کہ قطع نظر اس کے کہ ہم کہتے ہیں. اس دن ہماری میٹنگ ہوئی شاہ صاحب کی صدارت میں ہوئی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابراز سروے شاہ صاحب کا کہ وہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے. تحریک منہاج القرآن جموں کشمیر, محترم چودھری عارف صاحب سیکرٹری کوارڈینیشن پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ذمہ داران, سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج کے اجلاس میں آپ تشریف لائے. ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آج آپ سے پہلا انٹریکشن ہے. 2-3 ضروری گزارشات آپ سے کرنی ہے. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محترم ظفر اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ 1 سال کا دورانیہ, میں اس کو ذرا کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دورانیہ 2 سال کا ہوتا ہے تحریک منہاج القرآن کا, وہ 2 سال پہلے مکمل. تو انہوں نے جواب یہ دیا کربلا سے پہلے اور تھے, کربلا کے بعد ایک لائن کھینچ دی گئی ہے, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. تو تحریک منہاج القرآن ہو, پاکستان عوامی تحریک ہو, تو ہم سب حسینی ہیں. اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا, جس طرح رفیق نجم صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن اور 17 جون کی بات ہوگی تو اس دن ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو ہم تصور میں یہی ہوگا بھی کربلا والے کیسے نکلے تھے, حسینی کیسے نکلتے ہیں, ہر سطح پہ کیا ہوا.
तहरीक मिनहाजुल कुरान का कोई फोरम, जिस प्लेटफॉर्म पे भी कोई हमारा कारकुन या लीडर या वर्कर काम करता है तो वो हुसैनी है। हाँ वो इलेक्शन हो, हाँ निज़ामुल मुदारस की बात हो, या किसी फोरम की या कोई भी काम किया जाए तो इसी तरह حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم